آف لا ہے، کیونکہ 17ویں صدی میں کوئی بھی لیگل لا میسر نہیں تھا۔ اس زمانے میں لوگ اپنے چھوٹے موٹے جھگڑے قدرت کے قانون کے مطابق کرتے تھے یا مذہب کے قانون کے مطابق کرتے تھے۔ اس زمانے میں تھیولوجیکل پرسپیکٹو تھا۔ تھیولوجیکل پرسپیکٹو کا مطلب مذہب پہ یقین اور ایمان کی پڑھائی۔ اس زمانے میں جرم اور گناہ میں کوئی فرق نہیں تھا، بلکہ آج دیکھیں جرم یعنی کہ کرائم کا مطلب ہے کوئی ایسا ایکٹ جو ملک کے قانون کو توڑتا ہو، اور جرم اور گناہ یعنی سن ایسا ایکٹ جو قدرت کے قانون کے خلاف ہو۔ اس زمانے میں لوگ یہ مانتے تھے کہ اگر کوئی بھی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے، جیسے ارتھ کوئک ہو گیا، فلڈ ہو گیا، وہ یہ مانتے تھے کہ ہمارے بیچ کوئی ایسا شخص ہے جو ہمارے مذہب کے قانون کے خلاف کچھ کر رہا ہے، اسی لیے ہم پہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ٹاپک اسٹارٹ ہوا، سپر نیچرل ایکسپلینیشن آف کرائم اور ڈیمونولوجیکل تھاٹس آف کرمنالوجی۔ اس دور میں لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ کوئی شخص اگر جرم کر رہا ہے تو اصل میں یہ خود نہیں کر رہا، اس کو شیطانی طاقتیں مجبور کر رہی ہیں جرم کرنے کو۔ وہ یہ مانتے تھے کہ کوئی بھی شخص اگر جرم کر رہا، اس کو ایول ڈیول فورسز مجبور کر رہی ہیں کرائم کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں سزائیں جو دی جاتی تھیں کافی وحشیانہ طریقے سے، اور اس کو کافی ان ہیومن طریقہ بھی مانا جاتا ہے۔ کم از کم 200 ایسے طریقے تھے جس سے وہ سزائیں دیتے تھے۔ ان میں کچھ کا ذکر میں یہاں کرتا ہوں۔ وہ مجرم کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیتے تھے جس سے اس کے جسم کا ہر حصہ پگھل جاتا تھا۔ وہ زندہ انسان کو لٹکا کے اس کی آنکھیں، کان، ناک نوچ لیتے تھے۔ ہاتھوں کے اور پیروں کے انگلیوں کو کاٹ دیتے تھے، اور ایسے 200 طریقے تھے جس سے وہ سزائیں دیتے تھے۔ کافی عرصے بعد سزاؤں کا جو یہ طریقہ تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد ٹرائل بائی بیٹل، ٹرائل بائی اورڈیل، پرائیویٹ سسٹم، اور لاسٹ میں سسٹم آف کمپیوگریشن آیا۔ پہلا تھا ٹرائل بائی بیٹل۔ ٹرائل بائی بیٹل میں مجرم اور معصوم دونوں کے بیچ میں کھلے گراؤنڈ میں لڑائی کروائی جاتی تھی۔ جو لڑائی میں جیتتا تھا اس کو معصوم سمجھا جاتا تھا، اور جو ہارتا تھا اسے مجرم قرار دیا جاتا تھا، اور مجرم کو اسی وقت سزا ملتی تھی۔ تو اس وقت لوگوں نے ایک ترکیب استعمال کی، انہوں نے باڈی بلڈنگ اسٹارٹ کر دی، جسم ہٹا کٹا بنا دیا، ڈولے شولے بنانے استعمال کر لیے۔ اب وہ پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے جرم کرتے تھے، پھر جب فیصلے کی بات ہوتی تھی الزام لگانے والے کے ساتھ لڑا دیا جاتا تھا۔ عموماً وہ ہٹا کٹا اور باڈی بلڈر وہ لڑائی میں جیت جاتا تھا، اور اسے نہ سزا ملتی تھی اور جرم پہ جرم کرتا جا رہا تھا۔ ایسے کافی سمے تک یہ چلا۔ پھر لوگ سمجھ گئے کہ جرم کر کے لڑائی میں جیت کے یہ سزا میں بچ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے ٹرائل بائی اورڈیل سسٹم شروع کیا۔ اورڈیل کا مطلب ہے مشکل میں ڈالنا یا کسی کے لیے مشکل کھڑی کرنا۔ اس زمانے میں کافی کمیونٹیز نے الگ الگ اورڈیل کا استعمال کرتے تھے، جیسے کہ اورڈیل بائی فائر ہو گیا، اورڈیل بائی واٹر ہو گیا، اورڈیل بائی ہاٹ راڈ ہو گیا۔ اورڈیل بائی فائر میں یہ تھا کہ دونوں مجرم اور جرم ہونے والے کو کوئلوں پہ چلایا جاتا تھا، پھر ان پر چلنے کے بعد ان کے زخم چیک کیے جاتے تھے۔ جس شخص کے پاؤں میں زیادہ زخم آئے ان کو مجرم، جس کو کم زخم آئے اسے معصوم سمجھا جاتا تھا۔ پھر دوسرا سسٹم تھا اورڈیل بائی واٹر۔ اس سسٹم میں مجرم اور جرم ہونے والے دونوں کے ہاتھ باندھ کر پانی میں پھینک دیا جاتا تھا۔ جس شخص نے پہلے ہاتھ چھڑوا دیے اسے معصوم، اور جس کے ہاتھ نہ کھلے اسے مجرم سمجھا جاتا تھا۔ تیسرا تھا اورڈیل بائی ہاٹ راڈ۔
اس سسٹم میں دونوں مجرم اور جرم ہونے والے کو گرم لوہے کی راڈ ہاتھ میں پکڑائی جاتی تھی۔ جس نے پہلے ہاتھ سے چھوڑی اسے مجرم تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور سسٹم اسٹارٹ ہوا، اسے پرائیویٹ سسٹم کہتے تھے۔ اس سسٹم میں جس کے ساتھ مسئلہ ہو وہ خود آپس میں خود فیصلہ کرتے تھے، تیسرا کوئی مداخلت نہیں کرتا تھا۔ یعنی کہ دو آدمیوں کے بیچ اگر کوئی لڑائی ہو جاتی تھی تو تیسرا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں تھا، وہ خود آپس میں ہی اپنے مسئلے کو سلجھاتے تھے۔ یہ سسٹم بھی کافی عرصے تک چلا۔ پھر سسٹم اسٹارٹ ہوا سسٹم آف کنفیگریشن۔ اس سسٹم آنے کے بعد کچھ لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو گیا۔ اس سسٹم میں ہر سوسائٹی میں 12 لوگ چنے جاتے تھے، وہ لوگ جس نے کبھی زندگی میں جرم نہ کیا ہو۔ پھر وہ بیٹھ کے لوگوں کی فریاد سنتے تھے، اس کے مسئلے سنتے تھے، اور میجورٹی ان 12 میں سے جسے مجرم قرار دیتی تھی اسے مجرم مانا جاتا تھا، اور اس زمانے میں وہ 12 لوگ انصاف کرنے والے لوگوں کو خدا کے لوگ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ تھا ارلی ایکسپلینیشن اور سپر نیچرل ایکسپلینیشن آف کرمنالوجی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے گا۔